السلام علیکم دوستو طالبان کو امریکہ کے خلاف شروع میں بہت زیادہ مددگاروں سے ملی۔ دراصل افغان صوبے قندھار اور تورا بورا کے پہاڑوں میں بے شمار ایسے غار ہیں جن میں افغانوں نے سوویت روس کے زمانے کے ہتھیار چھپا رکھے تھے۔ پھر طالبان کے دور میں بھی یہاں ان غاروں میں اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لیا گیا تھا تاکہ مشکل کے دنوں میں یہ ان کے کام آ سکے۔ ان میں سے کچھ غار تو قدرتی تھے، لیکن زیادہ تر خود طالبان اور ان سے پہلے افغان مجاہدین نے امریکہ، پاکستان اور سعودی عرب کی مدد سے، ان کے پیسوں اور ان کے انجینئرز کی مدد سے بنائے تھے۔ بلکہ حقیقت میں یہ ایک غاروں کا نیٹ ورک تھا جو مختلف جگہوں سے آپس میں ملا ہوا تھا، اور اس میں اتنی بھول بھلائیاں تھیں کہ کوئی انجان ان میں ایک بار پھنس جاتا تو اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو طالبان کی پہلی شورا، جسے گاردی جنگل شورا کہتے تھے، انہوں نے غاروں میں چھپے ہوئے ہتھیاروں سے اپنی جنگجوؤں کی مدد کی۔ پاک افغان سرحد سے کچھ آگے پاکستان کے اندر چاگی کے قریب واقع ایک علاقہ ہے، جہاں پاکستان کی سائیڈ پر جنگل میں افغانستان سے امن کی تلاش میں آئے ہوئے مہاجرین کا ایک بڑا سا کیمپ تھا۔ اس کے مرکز میں ایک نالہ بہتا ہے جو کبھی کبھار ہی پانی کی شکل دیکھتا ہے۔ تو خیر، طالبان کے زمانے کے گورنر قندھار ملا محمد حسین نے 2002 کے آخری دنوں میں ایک شورا تشکیل دی۔ اس شورا نے افغان صوبوں قندھار، ہلمند، زابل اور زرغان تک اپنا اثر پھیلا لیا۔ یہ شورا چونکہ پاکستانی بلوچستان میں گاردی جنگل کے افغان مہاجر کیمپ میں تشکیل دی گئی تھی، اس لیے اسے گاردی جنگل شورا کہا جاتا تھا۔ ملا محمد حسین اس کے سربراہ تھے اور ان کے ساتھ کچھ مڈ لیول کے طالبان کمانڈر اور بھی تھے، جو شورا کو مختلف طریقوں سے چلاتے تھے اور مختلف کمیشنز ان میں ڈیوائیڈ تھے۔ تو اس شورا نے ابتدا میں اپنے جنگجوؤں کو انہی غاروں میں چھپایا ہوا اسلحہ نکال کر دے دیا۔ شروع میں ان کے پاس بھرتی ہونے والے جو طالبان تھے ان کے لیے تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں تھے، کیونکہ ابھی امریکہ کا قبضہ تازہ ہوا تھا اور فوری طور پر مالی وسائل جمع کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اور ویسے بھی ایک ملا حسین کے علاوہ ان میں باقی کوئی ایسا کمانڈر نہیں تھا کہ جسے عالمی مدد مل سکے۔ پھر بھی اپنی عملداری بڑھانے کے لیے یہ پوری شورا مسلسل کوششیں کر رہی تھی، لیکن دوستو، وسائل جمع کرنے اور عملداری بڑھانے میں انہیں سب سے بڑا مسئلہ یا سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ کی طرف سے نہیں تھی، بلکہ سینئر کمانڈر طالبان کی طرف سے پیش آئی تھی۔ سینئر کمانڈر جیسے کہ ملا فاروق، ملا داد اللہ، ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی اور ملا اختر منصور وغیرہ تھے۔ تو یہ کمانڈرز ان دنوں ایک مرکزی شورا تشکیل دینے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ 2001-2 میں جس شورا کو وہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے تھے، اسے وہ رہبری شورا کا نام دیتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ بکھرے ہوئے طالبان جنگجوؤں کو ایک کمان کی رہبری میں اکٹھا کیا جائے۔ 2002 سے 3 کے درمیان ایک ٹانک سے محروم طالبان کمانڈر ملا داد اللہ افغانستان سے کراچی سے کوئٹہ اور پھر کوئٹہ سے افغانستان کے علاقوں قندھار، ہلمند وغیرہ میں مسلسل سفر کر رہے تھے۔ 1980 کی دہائی میں سوویت روس سے لڑائی کے دوران ان کی ایک ٹانک شدید زخمی ہو گئی تھی، جسے بعد میں کاٹنا پڑا تھا۔ پھر وہ کراچی آ گئے تھے اور وہاں انہوں نے اس کٹی ہوئی ٹانک کی جگہ ایک میکینیکل ٹانک لگوائی تھی جو انہیں چلنے میں کچھ مدد دیتی تھی۔ تو دوستو، یہ ملا داد اللہ جو تھے، یہ طالبان کے بچے کھچے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا چاہتے تھے اور ان کی تعداد بھی بڑھانا چاہتے تھے۔ ملا داد اللہ وہ انسان تھے جنہوں نے امریکی حملوں کے اگلے ہی سال دوبارہ سے اپنے لوگوں کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے جنگجوؤں کو یہ کہہ کر حملوں کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ کارروائی مکمل کر کے آنا ورنہ واپس مت آنا۔ ان کی انتہائی سخت گیر طبیعت اور بے پناہ غصے کی وجہ سے طالبان کمانڈرز اور جنگجو ان سے خوف کھاتے تھے، بلکہ کئی کمانڈرز نے تو عالمی صحافتی جریدوں کو جو بعد میں انٹرویو دیے، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ 2005-6 میں ملا داد اللہ کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھنے لگے تھے، کیونکہ ملا داد اللہ حملوں میں ظالمانہ حد تک چلے جاتے تھے، جس سے مقامی آبادی میں طالبان کو کافی مسائل درپیش تھے، اور عالمی میڈیا میں بھی ملا داد اللہ خودکش بمبار تیار کر کے ان کی ویڈیوز جاری کیا کرتے تھے۔ داعش کے سٹائل میں سرکاری اہلکاروں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کرنے کی ویڈیوز بھی طالبان میں صرف وہی بنایا کرتے تھے اور جاری کیا کرتے تھے۔ باقی افغان طالبان میں یہ رواج نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں عراق میں القاعدہ سے منسلک جنگجو کمانڈر ابو مصعب زرقاوی سے بھی اکثر تشبیہ دی جاتی تھی۔ تو بہرحال دوستو، یہ ملا داد اللہ ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایک مرکزی تنظیم رہبری شورا کی بنیاد رکھی، اور اس کے لیے انہوں نے کوئٹہ میں موجود طالبان کے سینئر رہنماؤں سے مسلسل رابطے بھی کیے۔ ان سینئر کمانڈرز میں ملا عبدالغنی برادر جو کوئٹہ آ گئے تھے، وہ سر فہرست ہیں، اور وہ بھی پہلے سے اس کوشش میں تھے کہ کوئی مرکزی تنظیم بنا کر امریکہ اور اتحادیوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں اور جنگجوؤں کے لیے وسائل کا مستقل بندوبست کیا جائے۔ تو دوستو، ان سب کی کوششوں سے طالبان کی مرکزی اور سب سے بڑی شورا وجود میں آئی، جسے رہبری شورا کا نام دیا گیا۔
یہ وہی رہبری شورا ہے جسے عالمی پریس میں کوئٹہ شورا کے نام سے بار بار لکھا گیا اور پکارا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئٹہ شورا کے نام سے طالبان کی کوئی باڈی سرے سے موجود ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ اس کی تشکیل البند اور قندھار سے منسلک پاکستانی صوبے بلوچستان میں خفیہ طور پر ہوئی تھی، اس لیے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کی مناسبت سے، کیونکہ وہاں ان کے لیڈرز ہوا کرتے تھے، اسے کوئٹہ شورا ہی کہا اور لکھا گیا۔ تو اس رہبری شورا میں ملا داد اللہ کے ساتھ ملا عبدالغنی برادر جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ تھے، محمد متقی جو وزیر خارجہ بنے، اور ملا اختر منصور جو ڈرون حملے میں مارے گئے وہ بھی شامل تھے، اور ملا فاروق جو طالبان کے ایک اہم ترین ملٹری کمانڈر تھے یہ بھی اس میں شامل تھے۔ تو دوستو کل ملا کر یہ 20 سے 25 کمانڈرز کی ابتدائی باڈی تھی۔ یہ سب لوگ طالبان کے دور میں کسی نہ کسی اہم عہدے پر رہ چکے تھے، اور ان سب پر مشتمل اس رہبری شورا میں کئی کمیشنز بنا کر ان کو کام ڈیوائیڈ کیے گئے۔ ان میں سب سے اہم کمیشن ملٹری کمیشن تھا جس کا سربراہ ملا داد اللہ کو بنایا گیا، یعنی وہ رہبری شورا کے پہلے چیف ملٹری کمانڈر تھے۔ اسی طرح ایک انصاف کمیشن بنایا گیا جس میں فقہی معاملات کے ماہر ملا عبداللہ کو انچارج بنایا گیا، وہ طالبان دور میں بھی شریعت کورٹ کے ہیڈ رہے تھے۔ سیاسی معاملات میں ملا عبدالغنی برادرز اور بیرونی دنیا سے تعلقات اور فنڈز لینے کی ذمہ داری امیر محمد متقی پر ڈالی گئی۔ اس طرح باقی درجن بھر کمیشنز کے انچارج بھی مختلف کمانڈرز کو بنا دیا گیا۔ اور دوستو اس مرکزی رہبری شورا کے قیام کا باقاعدہ اعلان جون 2003 میں طالبان نے ایک خفیہ مقام سے جاری ایک پریس ریلیز کے ذریعے کر دیا۔ یاد رہے کہ کسی بھی مرحلے پر اس شورا میں ملا محمد عمر نے کبھی بھی شرکت نہیں کی تھی، البتہ انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے رہبری شورا یا المعروف کوئٹہ شورا کی توثیق ضرور کر دی تھی کہ طالبان اسے اپنی واحد نمائندہ باڈی سمجھیں، اور عالمی اداروں نے اگر طالبان سے کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو رہبری شورا ہی ان کی نمائندہ باڈی ہے۔ تو 2003 کے شروع میں جب رہبری شورا تشکیل پا گئی تو اس وقت ملا عبدالغنی برادر نے گاردی جنگل شورا کے سربراہ ملا حسین کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی تنظیم تحلیل کر کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن ملا محمد حسین نے انکار کر دیا اور ملا برادر کے ساتھیوں کی سربراہی ماننے کے بجائے جہاز سے ریٹائرمنٹ کو ترجیح دی۔ البتہ ان کے زیادہ تر ساتھیوں اور ان کے انڈر لڑنے والے جو محاذ تھے انہوں نے کوئٹہ شورا کی اطاعت قبول کر لی۔ ملا محمد حسین بے اثر ہو گئے اور قندھار سے پاکستانی علاقے وزیرستان میں آ گئے، اور پھر کسی نامعلوم وجہ سے وہ ایک دن مردہ پائے گئے، یعنی اپریل 2002 میں بننے والی یہ پہلی شورا 2003 میں ختم ہو گئی اور اس کے لوگ کوئٹہ شورا کے تحت آ گئے۔ تو دوستو گاردی جنگل شورا کی طرح اور بھی بہت سی درجن بھر شورائیں تھیں جو افغانستان میں مختلف محاذوں پر کام کر رہی تھیں، تو وہ بھی سب ایک ایک کر کے کوئٹہ شورا کے تحت ہی آتی چلی گئی۔ ملا عبدالغنی برادر جب تمام جنگجو محاذوں اور شوراؤں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک جگہ سے انہیں ناکامی کا سامنا تھا، اور یہ جگہ تھی مشرقی افغانستان کی ایک بہت ہی طاقتور شورا۔ یہ شورا ملٹری لحاظ سے بہت سخت جان تھی اور اسے اپنے تحت لانا ملا داد اللہ کے لیے بھی بہت مشکل کام تھا۔ یہ شورا میرن شاہ شورا تھی اور اس کے قائد جلال الدین حقانی تھے۔ اس کے قائد جلال الدین حقانی چونکہ پاکستانی قبائلی علاقے میران شاہ سے ان کا تعلق تھا اور وہی ان کا مرکز تھا، اس لیے اسے میران شاہ شورا کا نام دیا جاتا تھا۔ ویسے دوستو یہ وہی شورا ہے جسے عالمی پریس میں حقانی نیٹ ورک کے نام سے شہرت بھی ملی۔ دوستو حقانی نیٹ ورک کی کہانی ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔